اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مختصر حمد و ثنا دے بعد لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے سورہ بقرہ دیاں دو آیات مسنون خطبہ دے اندر احباب دے سامنے پڑھیاں گئیاں نے. دعا ہے مولا کریم جو کچھ بیان کیتا جائے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان دا ابتدائی خطبہ
اور اس دی مناسبت دے حوالے دے نال میں ضروری سمجھیا کہ ماہ رمضان دا اور قرآن دے آپس دے گہرے تعلق دا تذکرہ کیتا جائے۔ رمضان اور اللہ دا قرآن اے دو بہت ہی گہرے روابط اور مضبوط تعلقات دے حامی نے، اور جو آیت مبارکہ تساں خطبہ دے اندر سماعت فرمائی، اللہ رب العالمین نے جتھے ماہ رمضان دا تذکرہ فرمایا، او دے متصل بعد اللہ نے قرآن دا بھی تذکرہ فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان او مہینہ ہے کہ جی دے اندر اساں قرآن اتاریا، یعنی نزول قرآن واسطے اللہ نے ماہ رمضان دا انتخاب فرمایا۔ جدوں قرآن دے نزول واسطے اللہ نے ہستی اقدس دا انتخاب فرمایا، تو او ہستی اقدس صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان دی سب تو افضل و اعلی، اور جدوں اس قرآن نو مہینیاں دے وچوں اللہ نے کسے مہینے دے اندر نزول دا انتخاب فرمایا، تو او ماہ رمضان دا اللہ نے چناؤ فرمایا، اور 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بھی افضل و اعلی رات تے او رمضان دی رات، قیام اللیل دی فضیلت، قرآن سنن سنان دی فضیلت، اور انو پڑھنے پڑھانے دی اہمیت ماہ رمضان دے اندر اور بھی زیادہ ہو جایا کر دیئے، اور آج تو نہیں، انبیاء کرام دے دور تو، زمانہ نبوت تو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سنہری ادوار تو، صلحائے کرام سلف صالحین دے دور تو اس دی اہمیت دا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اج دے خطبہ دے اندر رمضان تے قرآن دا باہمی تعلق او تواڈے سامنے رکھیا جائے گا۔ دعا کرو انہاں دوواں تحفیاں دی اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے رمضان اللہ دا مہمان اور اے قرآن مومنہ دی بخشش دی برہان، ماہ رمضان قرب الہی دا ذریعہ ہے، اور قرآن اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے۔ رمضان بھی رحمت اور اللہ دا قرآن بھی رحمت، اے ماہ رمضان بھی سفارشی
اور رب دا قرآن بھی اللہ دی عدالت دے اندر سفارشی، اور ایک قرآن سانو تقوی دی تلقین کردا ہے، اور رب دا قرآن بھی سانو تقوی دا پیغام پہنچاندا ہے۔ آئیے بڑی محبت دے نال اج قرآن دے تے رمضان دے آپس دے اندر تعلق دا تذکرہ سماعت کرنا۔ قرآن دا آغاز ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دے اندر ابتدا دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا ایک قرآن اللہ دی طرفوں نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، اے ہر طرح دے شک و شبہ تو تردد تے عیب تو پاکے۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن متقین تقوی والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اے قرآن ہدایت دے گا تے متقین نو، نور بخشے گا تے تقوی والیاں نو، کامیاب کرے گا تے تقوی والیاں نو، قرآن اثر کرے گا تے متقین تے، یعنی اے قرآن متقین واسطے نصیحت بن کے آیا، متقین واسطے برکت دا خزینہ بن کے آیا۔ اے قرآن متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا۔ اللہ سونیاں اے قرآن متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، تے متقی کیویں بنیا جائے گا، متقین دی صف چ کیویں شامل ہویا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے مومنو آؤ قرآن سننا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن تقوی والیاں واسطے ہدایت ہے۔ اللہ جی تقوی کیویں میسر آئے گا؟ اللہ فرماندے نے ایمان والو روزہ رکھو، متقین دے وچوں لکھے جاؤ گے، روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یعنی میرے بھائی قرآن تقوی دی تلقین کردا ہے تے روزہ او دی عملی تربیت پیش کردا ہے۔ قرآن دے اندر اللہ نے سینکڑوں مرتبہ فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، گھر دے اندر تے اللہ تو ڈرو، بازار دے اندر تے اللہ تو ڈرو، مارکیٹ دکان دے اندر تے اللہ تو ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنے بھی راتی بھی تسی اللہ تو ڈرو۔ تے جدوں رمضان ہوندا ہے قرآن دیاں عنایتاں تے عمل سکھان واسطے، تقوی دی سانو مشق کروان واسطے آندا ہے۔ کیوں جی بندہ روزیاں متقی بندہ ہے نا، پرہیزگار بندہ ہے، روزے دی حفاظت کردا ہے، معلوم ہوندا ہے کہ قرآن دیاں اکثر آیتاں تے عمل دی تربیت ماہ رمضان سکھا رہا ہے۔ اینا تعلق ہے قرآن دا۔ آئیے میرے بھائی ایک اور آیت سن لو۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے مومنانو بارہا صبر دا درس دیتا ہے، ایمان والے انو صبر دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔
میرے بھائی اللہ رب العالمین مومناں نو فرما رہے نے اللہ تو مدد منگو صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر کیجئے نماز دی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین دے اس قرآن دے حکم نو میرے بھائی ماہ رمضان نے ساڈی عملی زندگی دے اندر نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ آپ ویکھ دے ہو نا میرے بھائی ماہ رمضان دے اندر اپنی خواہشات تو رکن دا نام صبر ہے۔ ماہ رمضان دے اندر میرے بھائی بھوک تے پیاس برداشت کرن دا نام صبر ہے۔ میرے بھائی ماہ رمضان دے اندر اکھاں دی خیانت نہ کرن دا نام صبر ہے۔ یعنی قرآن کہندا ہے ایمان والو صبر کرو تے رمضان کہندا ہے کہ تسی عملی نمونہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائی انہاں آیات تو پتہ چلیا کہ رمضان المبارک دا اس اللہ دے قرآن دے نال بڑا ہی گہرا تعلق ہے، بڑا ہی مضبوط تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو گناہاں تو بچ جاؤ، شیطان دیاں چالاں تو بچ جاؤ۔ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے شیطان دی پیروی تو بچ جاؤ، اللہ رب العالمین دی نافرمانی تو بچو، کبیرہ گناہاں تو بچو۔ اور میرے پاک نبی دی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابا۔ میرے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرمایا اس بندے دے بھکھے تے پیاسے رہن دی، اس بندے دی میرے بھائی جن نے 15 گھنٹے بھوک تے پیاس برداشت کیتی ہے، جن نے تہجد دے ویلے اٹھ کے سحری تناول کیتی ہے، انہیں اپنی میرے بھائی یہ مشقت برداشت کیتی ہے، لیکن اگر او جھوٹ بات تو نہیں بچیا، او برائی تو نہیں بچیا، اکھان دی خیانت تو نہیں بچیا، زبان دی میرے بھائی غلاظت تو نہیں بچیا، حرام تے اللہ دیاں نافرمانیاں تے اعمال تو نہیں بچیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس بندے دے روزے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی روزہ تے تیری مشق کرواندا ہے کہ تیریاں اکھیاں دے اندر حیا پیدا ہو جائے، تیری زبان دے اندر غیرت پیدا ہو جائے، اور تیرے دماغ دے اندر سوچ دے اندر اللہ دا وہم تے اور تیرے گمان دے اندر اللہ دا پیار تے تقوی شامل ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس بات دا حکم فرمایا ہے قرآن سننا قرآن۔ اج دا موضوع بھی رمضان اور قرآن ہے تے میں قرآن بھی کثرت دے نال پڑھاں گا۔ آئیے سننا اللہ دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان دی پیروی تو بچ جاؤ، گناہاں تو اپنا دامن بچا لو۔ بلا شبہ قیامت دے دن انہاں اکھیاں دے بارے، انہاں اذنین دے بارے، انہاں عینین دے بارے، اور تیرے یدین دے بارے، قدمین دے بارے، ایک ایک اعضائے بدنی دے بارے پوچھیا جائے گا۔ حشر دے دیاڑے میرے بھائی زباناں بند ہو جان گیاں، اوتھے ہاتھ بول کے دس رہے ہون گے، اوتھے اکھیاں پئیاں بول رہیاں ہون گیاں۔ اعضائے بدنی نو اللہ قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں جو بات عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تواڈیاں اکھیاں دے بارے، تواڈیاں جناب دنیا دے اندر جتنے بھی معاملات نے انہاں ساریاں خبراں نو ایس دل دے بارے اللہ رب العالمین
العالمین دے ہاں سوال کیتا جائے گا اور ماہ رمضان آندا ہے اللہ دی قسم اللہ دے نال پیار بڑھا دیندا ہے دل دے اندر تقوی دی بہار پیدا کر دیندا ہے اور ایمان دے اندر اضافہ کر دیندا ہے اس بندے نو پتہ ہے کہ میں روزے دی حالت دے اندر خیانت نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اس مسلمان نو پتہ ہے کہ میں جناب غروب آفتاب تو قبل اذان تو قبل روزہ افطار نہیں کرنا چونکہ انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میں روزہ نبھانا ہے تے اذان تو پہلا کوئی روزہ دار روزہ افطار کردہ او بولو نہیں سو گے ہو روزہ افطار کردہ جی میں تو روزے دی حالت دے اندر افطار دا وقت کتاب و سنت دے بتلائے گئے وقت دے مطابق رکھنا ہے اللہ جاندا ہے ایویں رمضان تقوی دی تلقین کردا ہے ایمان نال دسو جیڑا مومن بندہ ہے او اللہ دے حکم تے اللہ دے بلاوے تے غروب آفتاب تے روزہ افطار کردا ہے اس بات دا انہوں علم ہوندا ہے کہ اے اللہ دا حق ہے اور میرے تے لازم ہے کہ میں وقت تو پہلا روزہ افطار نہیں کرنا ایویں ہی مسلمانہ تینوں یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ دا حق تے ادا کیتا ہے میں بہنا دا حق نہیں مارنا رشتہ داراں دے حقوق ادا کرنے ہون گے اور ہر ذمہ داری نو ادا کرنا ہوئے گا اے میرے بھائی حقوق دی پاسداری دا اے رمضان تینوں پیغام دین واسطے آندا ہے آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا اس رمضان دا قرآن دے نال کتنا گہرا تعلق ہے اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا بڑے پیار دے نال اے ماہ رمضان کتنی میرے بھائی فضیلت والا مبارک مہینہ ہے اور قرآن دے نال دا کتنا میرے بھائی مضبوط تعلق ہے حشر دیاڑے جدوں دل گبراونا رمضان تے قرآن دا تذکرہ ہے حشر دیاڑے جدوں دل گبراونا بائیاں بہنا دوستاں تیرے کم نہیں آونا حشر دیاڑے جدوں دل گبراونا بائیاں بہنا دوستاں تیرے کم نہیں آونا رمضان تے قرآن اوتھے رمضان تے قرآن آکھے بندے آگو براوینا اساں تیرے نال ہو ساں ذرا غم کھائینا فکر نہ غم کوئی حشر دے ہول دا فکر نہ غم کوئی حشر دے ہول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا جتھے دوستیاں کم نہیں آن گیاں جتھے رشوتاں کم نہیں آن گیاں جتھے سفارشاں کم نہیں آن گیاں جتھے دولتاں کم نہیں آن گیاں جتھے بہنا تے پراواں دیاں محبتاں تے میرے بھائی اخوتاں کم نہیں آن گیاں اوتھے قرآن تیرے نال وفا کرے گا اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے گا ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا اللہ اکبر اللہ پھر میرے بھائی قیمتی بنا لے ماہ رمضان نو اللہ دے حکم دیا میرے بھائی پاسداریاں کر لے مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے رکھ لے دوستا جے ایمان ہے قرآن تے بن جاتا بیدار رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول
دا۔ اور قرآن سنو قرآن، آج میرے بھائی رمضان تے قرآن دا میرے بھائی تعلق بیان کردہ جاواں۔ ایک نیکی کریے 17 دا فائدہ اے قرآن دا ایک حرف پڑھیں گا کتنے خزینے ملن گے۔ ایک نیکی کریے 17 دا فائدہ اے، 10 ذرا مومنہ پھر گھاٹا تینوں کا دائے، بار لے جولیاں نہ فکر کری مول دام، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دام۔ اور بڑی محبت دنال کرنا کیے دوستان، اٹھ تہجد ویلے کر سحری دیاں تیاریاں، اٹھ تہجد ویلے کر سحری دیاں تیاریاں، ستے رہن او قسمتاں جناں دیاں ماریاں، منیا نہ کہنا جناں رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ اور حدیث پاک دا ترجمہ سن لو ویرو، 2 خوشیاں روزے دارام ہندیاں نصیب نے، 2 خوشیاں روزے دارام ہندیاں نصیب نے، سانو اے گلاں دسیاں مدنی حبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ اور دوجی خوشی اے میرے بھائی حقیقی کامرانی ہے، دوجی خوشی جدوں اساں جنتاں نو جامنا، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اے رب دے رمضان دی قدر کرنے والے اللہ دیاں جنتاں دے مہمان نے۔ حدیث پاک دا ترجمہ سن دے جانا، دوجی خوشی جدوں اساں جنتاں نو جامنا، ملاقات رب دی تے دیدار پاونا، فکر نہ غم کوئی حشر دے ہول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ اور قرآن تے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حشر دیاڑے جدوں دل گبراونا، سن لے اج دا موضوع ویرام، حشر دیاڑے جدوں دل گبراونا، بائیاں تے دوستاں تیرے کم نہیں آونا، رمضان تے قرآن آکھے بندیا گبراوینا، اساں تیرے نال ہو سام ذرا غم کھائینا، فکر نہ غم اوتھے حشر دے ہول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ اے قرآن بھی رحمتے، ماہ رمضان بھی رحمتے، قرآن بھی برکت والا، ماہ رمضان بھی برکت والا، قرآن بھی عظمت والا، رمضان بھی عظمت والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام کائنات کل کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی سننا، آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا ماہ رمضان تیرا رکھیا روزہ بھی اور پڑھیا قرآن بھی اللہ دے دربار دے اندر آئے گا۔ اور ایک گل میرے بھائی یاد رکھیں، اوتھے اللہ دے اذن تو بغیر، اللہ دی
اجازت تو بغیر کوئی قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ سفارش کرنا تے بڑی دور دی بات ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن اتنی برکت رحمت دا خزینہ ہے، قرآن بھی سفارش کرے گا اور قرآن والا حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور او بندہ سفارش کرے گا جنوں اللہ اجازت دے گا۔ شہید سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، رمضان سفارش کرے گا۔ من ذلذی یشفع عنده الا باذنی، اوتھے جیڑا جیڑا بھی سفارش کرے گا اللہ رب العالمین دی اجازت دے نال ہی سفارش کرے گا۔ ساڈے کول کوئی ساڈی مرضی تے اجازت تو بغیر نہیں آ سکدا، اس رب دی اجازت تے اذن تو بغیر کون سفارش کرے گا؟ حتیٰ کہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، میرے محبوب شفاعت کبریٰ دے مالک نے وہ بھی سفارش کرن گے تے اللہ دے اذن نال کرن گے۔ اللہ فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے اللہ رب العالمین دے قرآن دیا تاندہ مفہوم ہے۔ آئیے میرے بھائی میں دو عظیم سفارشیاں دا تذکرہ کرام، اے دونے او میرے بھائی عظمت والے اللہ دے تحفے نے کہ جنہ دی سفارش ریجیکٹ نہیں کیتی جائے گی، بلکہ جنہ دی اے دو میں تحفے سفارش کرن گے انہاں نو جنت وچ سلیکٹ کیتا جائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا الرمضان والقرآن، اے رمضان بھی آ جائے گا، تیرا رکھیا روزہ بھی آئے گا، اے پڑھیا قرآن بھی آئے گا۔ آکھے گا اللہ اے او تیرا مومن بندہ ہے، تیرا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ جن نے تیرے نال پیار دی خاطر دل دے اندر انہیں تقوی دی دولت تے خوشبو پیدا کر کے انہیں صبح سحری دا اہتمام کیتا تے تیرے واسطے، انہیں رات دے قیام دا اہتمام کیتا تے تیرے واسطے، اللہ انہیں خواہشات نو چھوڑیا تے تیرے واسطے، انہیں شہوات نو چھوڑیا تے تیرے واسطے، بھوک تے پیاس نو چھوڑیا تے تیرے واسطے، اللہ انہیں ہر طرح دی تیری رضا تے محبت دی خاطر ہر عمل کیتا تے تیرے واسطے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان دے ماہ رمضان دے روزے نو زبان عطا کرے گا، اے تیرا رکھے روزہ جدی حفاظت کیتی جائے گی، او اللہ دی دربار دے اندر، اللہ دی عدالت دے اندر، بارگاہ الہی دے اندر سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان دے صوم دی اس روزے دی اللہ سفارش قبول فرمائے گا، اللہ جنت بھی عطا کرے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا تے اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، پھر کیوں نہ میرے بھائی اس ماہ رمضان دا احترام کیجئے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے، مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی کیسیاں بہاراں نے، اے دیاں کیسیاں رونقاں نے، پھر کیوں نہ محبت دے نال عرض کردا جاواں، مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے، کھل گئے بوہے جنت دے،
اے بن کے مہمان آیا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ میں لائیاں شیطان نو ہاتھ کڑیاں، اے حکم خدا سنایا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ کیتا میں بند دوزخ نو، کیتا میں بند ابلیس نو، کیتا میں بند دوزخ نو، اے شاہی فرمان آیا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ لٹ لو لوگو جنت نو، لٹ لو لوگو جنت نو، میں اس نو خوب سجایا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ پئی چل دیئے ہوا نوکھی، پایا خوشبو نے گھیرا ہے۔ پئی چل دی ہوا نوکھی، پایا خوشبو نے گھیرا ہے۔ چن چڑھے آئے روزے ادا، اے ملکاں اعلان سنایا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، اے ماہ رمضان آیا ہے۔ کھل گئے بوہے جنت دے، کھل گئے بوہے جنت دے، اے بن کے مہمان آیا ہے۔ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا، اے تیرا رکھے روزہ اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین دے ہاں ایدی سفارش مقبول ہوئے گی، ایدی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ ایک قرآن آ جائے گا، قرآن تیرا پڑھیا قرآن آ جائے گا۔ اللہ دی قسم ایک قرآن تیری قیامت دے دن سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین دے ہاں ایک قرآن میرے بھائی گوائیاں دے گا۔ اللہ فلاں بن فلاں فلاں علاقے دے اندر فلاں مسجد دے اندر تیرا بندہ تیری رضا دی خاطر قیام کردہ رہا، اللہ تیری رضا دی خاطر قرآن پڑھدا رہا، اللہ انہیں قرآن نے محبت کیتی ہے تے اصل چ تیرے نال محبت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دے ہاں ایک قرآن دی ایتاں سفارش کرن گیاں۔ نوجوان ایک قرآن دے نال تعلق مضبوط کر لے، ماہ رمضان ہوندا ہے، مساجد دے وچوں بھی قرآن دی آواز ہے، گاڑیاں دے وچوں بھی قرآن دی آواز ہے، موبائل دے اندر بھی قرآن دی آواز ہے، فیکٹریاں دے اندر بھی قرآن دی آواز ہے، دکاناں دے اندر بھی قرآن دی آواز ہے۔ اللہ جاندا ہے قرآن دیاں بہاراں ایسیاں ہو جایا کر دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قرآن میرے بھائی رمضان المبارک دے نالے دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ایک قرآن آکھے گا اللہ دنیا سو جایا کر دی، دنیا بازاراں دی زینت بنیا کر دی، کوئی جناب ڈرامیاں تے بیٹھ کے، کوئی بازاراں دے اندر بیٹھ کے، کوئی ٹی وی سکرین تے میچ جناب انجوائے کر کے رات گزاردا ہے، کوئی جناب اپنے دوستاں دی مجالس نو اہمیت دیندا ہے۔ اللہ اے او تیرا بندہ ہے جنہیں رات دا قیام کیتا تے تیرے واسطے، انہیں نماز تراوی پڑھی تے تیرے واسطے، اللہ انہیں قرآن سنیا تے تیرے واسطے۔ اے قرآن دی ایتاں نو اللہ اختیار دے گا، اجازت دے گا، اے جیڑا جیڑا قرآن والا جہان تے صاحب قرآن ہوئے گا، قرآن پڑھن والا ہوئے گا،
اللہ پاک قرآن دی سفارش دے نال جنت بھی عطائے گا تے اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی قرآن دے نال محبت اور کر لیجئے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کوشش کیجئے، بات ترجمہ ادا کیجئے اور قرآن دے نال تعلق مضبوط کیجئے۔ چونکہ ماہ رمضانی میرے بھائی اور زیادہ قرآن دے نال تعلق جوڑن واسطے آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر رمضان آیا، میرے پاک نبی نے رج رج کے قرآن سنایا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے، صحیح بخاری دی روایتیں رمضان تے قرآن دی گل کرنا چاہنا میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک دی پہلی رات قسمتاں والی رات شاناں والی رات جدوں آسمان تے جدوں روزیاں تے جناب چند دا طلوع ہونا واضح ہوندا ہے، اللہ رب العالمین ٹھنڈیاں تے اللہ خوشبودار ہواواں چلا دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین دے کن کہن دے نال شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے، جنتاں نو سجا دیتا جاندا ہے، حوراں نو اور نکھار دیتا جاندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنت دے اندر بھی بہار تے نکھار آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے آسماناں تو ایک فرشتہ اللہ رب العالمین نے منتخب کیتا ہے جیڑا اعلان کردا ہے یا باغی الخیر اقبل، اوے نیکی کرنے والے ہن اور زیادہ نیکی کر، ہن نیکیاں دی فصلیں بہار ہے، نیکیاں دی موسم بہار ہے تے نیکیاں دا سیزن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اوے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی کر، نماز پڑھنے والے اور نماز دا شوق پیدا کر، نفل پڑھنے والے اور نفلی عبادت دا اہتمام کر، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھن دا اہتمام کر۔ یعنی اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اوے نیکوکارو کمر بستہ ہو جاؤ، چھاڑ دو دنیا دیاں فضول گفتگو نو، فضول مجالس نو چھوڑ کے نیکی دے اندر سبقت کیجئے، نیکی دے اندر آگے بڑھئے۔ اور اے فرشتہ اعلان کردا ہے یا باغی الشری اقصر، اوے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے، اوے شیطان نو راضی کرنے والے، رحمان نو ناراض کر کے شیطان دی پیروی کرنے والے اقصر، ہن رک جا۔ اللہ نے ابلیس نو جکڑ دیتا ہے، شیطان نو اللہ نے بند کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اے فرشتہ بھی آندا ہے کہ تو نیکی دے اندر آگے بڑھتے گناہاں تو بچ جا۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا اس واسطے میرے بھائی محبت دے نال دا اہتمام کیجئے، اس قرآن دا تے مہمان اللہ دے ماہ رمضان دا احترام کیجئے۔ حکم دی تمیل کر دیں، عرض کرنا چاہنا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو۔ ماہ رمضان دی کتنی رونقیں، کتنی بہاریں اللہ جانتا ہے۔ سعادتاں والے ہو، اللہ نے ماہ رمضان دیاں کھڑیاں تے اللہ نے سعادتاں بخشیاں نے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے قدرتی آفات دے اندر سال دے اندر میرے بھائی اجل دے پیغام نو لبئی کہہ گئے، کوئی سیلاب دے اندر اللہ دے پیغام نو لبئی کہہ گیا، کوئی زلزلیاں دے اندر میرے بھائی اللہ دے پیغام تے لبئی کہہ گیا۔ حالیہ دنوں دے اندر زلزلہ آیا، اللہ دی قسمیں جڑے اللہ دے نال شرک کرنے والے، بغاوت کرنے والے، اللہ دی نافرمانیاں کرنے والے، انہاں دی زبان تے بھی کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ مسلمانہ تو اللہ دا شکر گزار بن جا، اللہ نے تینوں عبرت پیغام دیتا ہے، جھٹکا لایا ہے، سمجھایا ہے۔ اوے مسلمانوں میرے مہمان دی قدر کرے، اج احترام
احترام کرے آجے. زلزلے آن دے باوجود, بے موسمی بارش آن دے باوجود بھی کئی ایسے بدبخت دیکھے گئے جنہ دیاں دکاناں اسی طرح چل دیاں نے, جنہ دیاں سگرٹ نوشیاں اسی طرح جاری نے, جنہ دیاں بے حیائی دیاں محفلاں اسی طرح جاری نے. پھر دس مینوں جتھے میرے بھائی اللہ دے مہمان دیاں بے قدریاں ہون, اوتھے اللہ رب العالمین دی گرفت ناراضگی ہویا کر دیے. آؤ مسلمانوں, بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا, اس رب دے مہمان ماہ رمضان دا اکرام کیجئے. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو, لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. اور بڑی محبت دے نال عرض کراں کتنی رونقاں نے. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں, افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں, جنت چ ملسی سونی حوراں, لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. اور ایک دعا کر لو سنگیو, دعا کریو یارو, اے ہو مہینہ ہی ہووے, کہو آمین. دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے, دعا کریے اے ہو. اور میں دعا کرنا چاہنا بھائی عبد الحنان صاحب آئے, میرے ویر آئے, اللہ بار بار اپنے کر دیاں زیارتہ نصیب فرما. میرے بھائی حافظ غلام رسول صاحب محبت دا اظہار فرما رہے سی تے میں محبت دے نال کہندیاں جاواں. اور کتھے یاد آئے اللہ رب العالمین دے نیکو کار ولی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہہ گئے, رمضان دا پاک مہینہ ہووے. بندے بہتے نے مل کے کہو آمین. عرض کرنا چاہنا نہ جانے کی دی آمین بارگاہ الہی دے اندر مقبول ہو جائے. رمضان دا پاک مہینہ ہووے, رمضان دا پاک مہینہ ہووے, پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے. دل چاہندا ہے اوتھے جینے نو, ربا لے چل مکے مدینے نو, نالے روشن کر ساڈے سینے نو. عرض کرنا چاہنا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو, لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. اور دعائیہ جملہ ہے تیرے ذوق دی ترجمانی کرام. نوجوان آئے, میرے ویر آئے, محبت رکھنے والے آئے, اور میں دعائیہ کلمات دا تذکرہ کرام. دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے, دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے, دعا منگیے اے ہو مہینہ ہی ہووے, مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے, لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. اللہ رب العالمین سانو ماہ رمضان دی قدر کرن دی توفیق دے, اور ماہ رمضان دے اندر کثرت دے نال اللہ قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق دے. اینا فضیلت والا عمل ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا ماہ رمضان دا قیام کرے گا, نماز تراویح قیام اللیل کرے گا, فرمایا قیام دی برکت دے نال, قرآن سنن دی برکت دے نال اللہ دی پہلی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرمائے گا.
اس واسطے مساجد دے اندر آؤ، اہتمام کرو۔ میرے پاک نبی نے ایک دن نماز تراویح پڑھائی، مسجد دے اندر دور دراز تو لوگ آئے، دوسرے دن پھر آپ نے قرآن دی تلاوت کی تھی، تیسرا دن میرے پاک نبی نے پھر قرآن سنایا، چوتھے دن میرے پاک نبی نے دیکھیا کہ مسجد دے اندر دور دراز تو عرابی بھی آئے، مدینے دے اطراف تو لوگ آئے، میرے پاک نبی دی مسجد دے اندر نا کثرت ہو گئی، جمع غفیر ہو گیا لوگاں دا، لیکن ساڑھے چوتھے رمضان چ بندے گھٹ جاندے نے۔ میرے نبی دی مسجد دے اندر چوتھے رمضان چ اور دور دراز تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے منظر ویکھیا، آپ نے قاری قیام فرمایا، مسجد دے اندر فرضی نماز ادا کرن تو بعد آپ نماز تراویح لئی قیام اللیل واسطے آپ مسجد دے اندر نہیں آئے۔ صبح ہوئی نا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈا کثرت دے نال جمع ہونا میں جاندا سا تے مینوں خطرہ تے اندیشہ سی کہ میں اگر چوتھے دن بھی آ جاندا تے اللہ نے تہاڈے تے قیام اللیل بھی روزیاں دا فرض کر دینا سی۔ اینا پیارے نبی پاک نو اپنی امت دے نال کہ امت تے فرض نہ ہو جائے، لیکن میرے بھائی دی اہمیت بڑی زیادہ ہے، اے اگرچہ فرض نہیں لیکن فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام ادھی ادھی رات تک قیام کر دے سی، اس واسطے دا اہتمام کرو۔ اللہ دے اولیاء نے اسلاف نے رمضان المبارک دے اندر 10 مرتبہ قرآن پڑھے آئے، اس واسطے کثرت نال قرآن پڑھیے۔ اور ایسے سلسلے دے اندر جامع مسجد اقصی مسجد حاضہ دے اندر ایک فہم قرآن کورس، فہم دین کورسز جو فیصلہ آباد دیاں مختلف مساجد چو رہے آئے، عصر دی نماز تو بعد ایتھے بھی بحمداللہ دی کل پہلے دن کلاس ہوئی، آج بھی انشاءاللہ جمعہ دے روز چھٹی نہ سمجھے آجے، انشاءاللہ آج بھی وہ قرآن کلاس ہوئے گی۔ نوجوانہ کے خصوصاً درخواست ہے اور دوسرے حباب دے گے بھی کہ اے کلاس دے اندر شریک ہون۔ اہل حدیث یوتھ فار فیصلہ آباد دی طرفوں فیصلہ آباد دیاں متعدد مساجد اکیڈمیاں دے اندر ایک کورس کروایا جا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ جڑے بے لوث محنتاں کر رہے نے، کوششاں کر رہے نے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قرآن سمجھن دی اور اے تے عمل کمان دی توفیق عطا فرمائے۔